ایک بات جو آزمائش میں، تکلیف میں بڑی سمجھنے کے لائق ہے اور اس کے لیے بھی بہت ساری راہیں انسان کی کھلتی ہیں، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر مشکلات آتی ہیں تو وہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے، کوئی تدبیر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ بیمار ہونے والے نے دوا استعمال کی، مناسب پرہیز کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ کسی جگہ کسی منزل پر سفر کرنے والے کسی شخص نے گاڑی حاصل کر لی، صحیح رستے کا آغاز کیا اور وقت پر سفر شروع کیا تو اس کی منزل آ گئی۔ بہت سارے انسان کو دنیا میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جب تیاری کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے دنیاوی طور پر، تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاروں جانب اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ نکلنے کے راستے سارے مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک شاید کوئی راستہ ایسا ہے ہی نہیں جو اس مشکل سے نکال سکے۔ بڑے بڑے ذی شعور، عقل و فہم والے اور علم و فن والے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ پوری طرح سے تھک جائیں اور جب لوگوں کے علوم، فنون، گفتگو، لب و لہجہ، عقل، دانش، ٹیکنالوجی، سائنس، طاقتیں، قوتیں، اسلحہ، ہر چیز جواب دے جائے تو کیا مسلمان بھی خاموش ہو جائے؟ جب سب علم و فضل والے ہتھیار پھینک دیں اس وقت پھر کیا رستہ اختیار کیا جائے کہ رستہ بن جائے، آسانی ہو جائے، منزل کی طرف بڑھنے کے لیے سواری کا بندوبست ہو جائے؟ تو میرے رب کریم نے وہاں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سورہ طلاق کو دیکھیے گا، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا رستہ پیدا فرما دیتا ہے، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کرے گا۔ اب جب سارے رستے مسدود ہو جائیں گے تو پھر مسلمان کون سا رستہ اختیار کرے گا؟ وہ استغفار کا رستہ ہے، وہ توبہ کا رستہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا رستہ ہے۔ وہ پھر اس کے حضور عرض کرے گا کہ مالک ہم تو تھک گئے، پر تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو رحمت فرما۔ پھر لوگ استغفار کریں گے، پھر اس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، پھر اس کو منائیں گے، اور جب استغفار کا رستہ اختیار کیا جائے گا تو رب فرماتا ہے یجعل اللہ مخرجا، میں ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ عطا کروں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جس نے اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ مجھے اب استغفار کرنا ہے، مجھے اپنے رب سے بخشش مانگنی ہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جو اب سارے رستے چھوڑ کے استغفار کے رستے پہ چل پڑا، تو مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جس نے استغفار کا رستہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ ہر فکر سے کشادگی پیدا کر دے گا، اس کی جو بہت ساری فکریں ہوں گی، سوچیں ہوں گی، ان سوچوں کو کھول دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کا یہ معنی بھی کریں کہ اللہ ایسے رستے بنائے گا، ایسے رستے اسے سجھائے گا، اس کے ذہن میں ایسی چیزیں لائے گا جس سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے رستہ بن جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ ایک تو اس کے فکر کو کشادگی دے گا، اس کی سوچ کو کھول دے گا، ایک ہر تنگی سے نکلنے کے لیے رستہ بنائے گا۔ جب گھٹن ہو چکی ہوگی، اندھیرا چھا چکا ہوگا، تو جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اس کے لیے رستہ بنائے گا۔ اور تیسرا میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رب وہاں سے رزق دے گا کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو جو استغفار کو لازم پکڑے اس کی اللہ فکر کو کشادہ کر دے گا، اللہ تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رزق کا بندوبست کرے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، واپس لوٹا جائے، استغفار کا رستہ اختیار کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا امت مسلمہ سے کہ صبح کی نماز کے بعد بھی کثرت استغفار ہو، رات کو بھی کثرت سے استغفار ہو، اپنے رب سے معافی چاہی جائے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو مالک پھر رحمت کی برکھا برساتا ہے، پھر وہ کرم کے بادل برساتا ہے، پھر وہ آسانی کرتا ہے۔ امید ہے
کہ جب ہم جیسے گناہگار ندامت کے آنسو بہائیں گے تو عرش کا مالک رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔